ہمیں یہ بتایا کہ خوشبو لگانا حرام، اور وہاں کوئی بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، آپ صرف یہ کہہ کے آگے گزر جائیں آپ کے مکتب میں خوشبو لگانا مستحب ہے تو بہتر عمل ہے آپ نے۔ ہمارے مکتب میں احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے، اس وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بحث و مباحثے کی میں بالکل نہیں پڑھیں، کیونکہ احرام کے احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ جنگ و جدال بحث و مباحثے میں نہ پڑھیں حالت احرام، چاہے وہ آپ کا آپس میں ہو کسی اعتبار سے یا کسی غیر مذہب یا کسی غیر قوم سے ہو، جنگ و جدال بحث و مباحثے سے پڑھیں۔ تو خوشبو کھانے کے حوالے سے مسئلہ جلدی سے سمجھ لیجئے۔ خوشبو کھا بھی سکتے نہیں بھی کھا سکتے۔ اگر آپ چائے پی رہے ہیں وہاں اور ایک نے بنا دی تھی چائے، میں ایسے ہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اصل لوگوں کو ہوتا ہے نا ہم چاہ رہے ہیں حاجیوں کے لیے ذرا اچھی سی چائے ہو کہ دعا دیں، وہ سوچئے نیک کام رہا ہے لیکن کرے گا حرام۔ آپ کے کیا مطلب؟ نیک کام سوچ رہے کرے گا حرام؟ حاجیوں کی خدمت کرنا بہت نیک کام ہے، ان کے لیے اچھا سوچنا بہت نیک کام ہے، لیکن الائچی والی چائے پلانا حالت احرام میں حرام ہے۔ کہ اسی طرح بغیر وضو بار بار قرآن کو چوم رہے ہیں کہ اللہ میاں کی کتاب ہے، جب ہاتھ لگا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں ثواب کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب چوم رہا ہوں، اور فرشتے دھڑا دھڑ آپ کے لیے گناہ کی لائنیں لکھ رہے ہیں، پھر گناہ کیا ہے اس نے۔ فرشتوں سے جا کے آپ فرشتوں کو جا کے ڈانٹیں گے، پاگل ہو گئے، پتہ نہیں تھا میں قرآن چوم رہا تھا، یہ چوم رہی تھی، تم نے گناہ لکھ دیا۔ کہا بغیر وضو چوم رہے تھے، اس وجہ سے حرام لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خوشبو کھانا اگر وہ چیز اس کا پارٹ نہ ہو تو حرام ہے۔ الائچی چائے کا پارٹ نہیں ہے، علیحدہ سے خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے، حرام۔ لیکن یہی الائچی اگر قورمے میں ہو اس کا پارٹ ہے، کہیں گے یہ مولوی صحیح ہیں، کبھی اسی الائچی کو حلال کہہ رہے ہیں، کبھی اسی الائچی کو حرام کہہ رہے ہیں، ہم مولوی کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے مولوی کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کے لیے ہمیں ایک جملہ سکھایا گیا تھا عربی میں، حکمہ بہل عقل حکمہ بہل شرع۔ عقل وہی حکم دیتی ہے جو شرع حکم دیتی ہے، شریعت وہی حکم دیتی ہے جو عقل حکم دیتی ہے۔ تو الائچی چائے کا پارٹ نہیں تھی، اس وجہ سے حرام۔ الائچی قورمے کا پارٹ ہے، اس وجہ سے حلال ہے۔ تو یہ کھانا حرام ہے، یعنی اگر اس کا پارٹ ہو تو حلال ہے، نہیں ہو تو حرام۔ اس طرح خوشبو کا کھانا پینے کا مسئلہ آپ کو اصول میں نے بتا دیا، یہ اصول ہے۔ اگلی چیز سونگھنا، اگر آپ وہاں کوئی چیز کھانا چاہ رہے ہیں، سیب ہو، کیلے ہوں، یا جو کچھ وہاں ملتا ہو جو آپ کی جیب اجازت دے رہی ہو، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ ہر کوئی کہے گا چائے کا بھی نہیں پوچھو، ہوٹل میں پی لو، جب پتہ چلے گا نا ایک چائے 350 کی پڑ رہی ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک کی جو مجھے خبریں ہیں 75 کا پتہ نہیں 76 کا کتنے کا ریال ہو گیا، اور رجب میں جب ہم گئے تھے تو چائے غالباً 3 ریال کی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ 1 ریال 75 کا ہے تو چائے کتنے کی ہو گئی، آپ خود سمجھ لیجئے۔ 250 تک کی تو پہنچ گئی میرے خیال میں۔ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، چائے پیو گے ان کا خاموش رہو، دل بھی چاہ رہا ہے تو خواہش کو مار لو، ورنہ پیسے چلے جائیں گے اگر خواہش کو نہیں مارا، اپنی بھی چائے کے جائیں گے، برابر والے کی پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ سونگ نہیں سکتے۔ کھاتے ہوئے اگر خوشبو آ گئے، آپ نے سیب لیا تھا، یہ نہیں پاکستان کی طرف سیب اٹھایا، کیا کلو ہیں یہ؟ کچھ بھی کلو ہیں، کم از کم بکرا تو آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے آ کے۔ اس ایک سیب نے یہ بتا دیا کہ آپ نے مجھے سونگا، بکرے صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تیار کھڑے ہوئے ہیں اب پاکستان کی منڈی میں کہ آپ جائیں تو 15-20 ہزار آپ کے گئے۔ یہ ایک سیب بڑا مہنگا پڑا ہے آپ کو، 20 ہزار کا پڑا ہے یہ سیب آپ کو۔ آپ کہیں گے کھایا کسی نے 20 ہزار کا سیب؟ کہیں گے 20 ہزار کا سیب کھانا، ہم نے کھایا، حالت احرام میں سونگا پھر کھایا، اور پاکستان آ کے بکرا کٹوایا، 20 ہزار کا سیب پڑا ہو تو وہ سیب لے کے دھو کے کھانا شروع کر دیے، کھاتے میں جو خوشبو چلی جائے وہ شریعت نے منع نہیں، لیکن سونگ نہیں سکتے۔ خوشبو کا لگانا، خوشبو کا کھانا۔ اب ایک خطرناک ترین مسئلہ مرد و عورت دونوں کے لیے، جب مسجد شجرہ کے لیے نکلنے والے ہوں، علی عباس بھائی نے آپ کو بتا دیا تھا، کوشش کریں خوشبو کو یہاں سے طلاق دے کے جائیں، کم از کم حج و عمرے تک، جب تک آپ وہاں سے چل نہ دیں۔
پھر خوب بھلے خوشبو کے ڈرموں میں غوطہ لگا لیجیے اور ایئرپورٹ پہ چلنے سے پہلے طلاق دے کے جائیے، اور طلاق بھی رجعی نہیں، بائن دے کے جائیے خوشبو کو۔ چکر کیا ہے کہ احرام پہننے سے پہلے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی شیمپو استعمال کیا تھا، کوئی صابن استعمال کیا تھا، جب تک آپ کے بال، آپ کے بدن، آپ کے لباس سے وہ خوشبو نہیں جائے گی، آپ احرام نہیں باندھ سکتے۔ یہ ہے خطرناک ترین مسئلہ۔ تو اس لیے جو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں نا، جلدی سے غسل خانے گئے اور زیارت کر کے باہر کہا نہا کے بھی آ گئے، کہاں اس میں کون سا وقت لگتا ہے، پانی تو ڈالنا ہے، تو آپ بھی یہی کیجئے بس۔ اکثر لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا اتنے نہا کے آ گئے، ہم تو جاتے ہیں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو یوں گئے یوں آ گئے، 1 منٹ پانی ڈالنا تو آ گئے، ہاں تو پانی ڈالیے بس۔ یا ایسے صابن پاکستان میں ملیں گے، وہاں بھی ملیں گے جن میں خوشبو نہیں ہوتی، استعمال کر لیجئے۔ لیکن اس میں بھی بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ پتہ نہیں کس نگاہ سے، اور ایسا لگتا ہے وہ کسٹم کے کوئی خصوصی ناک لگوا کے آئے ہیں، جس صابن میں خوشبو نہیں ہوتی اس سے بھی خوب سونگ رہے ہوتے ہیں، سب لگ رہے آ رہی ہے۔ بھائی کہہ دیے نا عالم نے یہ بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا، ختم، آپ کی ذمہ داری ختم۔ لیکن یہ نہیں خوشبو والے بھی اٹھا کے گئے بغیر خوشبو والا ہے، نہیں خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ سب سے اہم و خطرناک تھا، کیا کہ خوشبو ایسی چھوڑ دیں کہ آپ کے بال، آپ کے بدن، آپ کے لباس میں وہ خوشبو موجود ہو۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں خواتین ہو یا مرد، اگر عطر وغیرہ کوئی ایسی چیز لے کے جائیں، اتنی زیادہ پلاسٹک میں اس کو باندھ لیجئے کہ اس کی خوشبو آپ کے لباس تک نہیں پہنچے۔ اور احرام کو تو بہت ہی دور رکھیں، مرد ہو یا عورت، کوسوں دور رکھیں احرام کو خوشبو سے۔ جب تک خوشبو نہیں جائے گی اس وقت تک آپ احرام نہیں پہن سکتے۔ یہ خوشبو کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خوشبو کے بعد کھجا نہیں سکتے، اور کس نیت سے کھجا سکتے ہیں؟ ایسے کھجا لیجئے کہ آپ کے جسم میں زخم نہیں پڑے، کیونکہ کھجانے کے اسٹائل مختلف ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت تک کھجاتے رہتے ہیں اپنے بدن میں کسی حصے کو جب تک خون نہ نکل جائے، جب تک ان کے آدمی بھائی خون نکل آیا، تکلیف تو ختم نہیں، خون تو نکل آیا، نہیں کھجائیں۔ دوسرا زخم ڈالنا اپنے بدن پہ، دان نکالنا، خون دینا جائز نہیں ہے حالت احرام۔ اسی طرح بال توڑنا، آپ ایسے کھجا رہے ہیں، لا محالہ بال ٹوٹ جائے گا۔ یا سر میں ایسے کھجا رہے ہیں، وہاں گرمی تھی، کیا ہوا خیریت، بہت کھجلی ہو رہی ہے، خاموش ہو ابھی تو سر میں، خصوصاً خواتین کے ساتھ، کیونکہ پردے کا مسئلہ رہتا ہے، پسینے وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ کھجا لیجیے خوشبو کو، کھجلی سر کو یا پیر کو جہاں بھی ہو، کہ بال نہیں ٹوٹے، زخم نہیں آئے۔ اس کے بعد شکار کرنا، یقیناً آپ توپے اوپے تو لے کے جائیں گے نہیں، یہ سوچیں وہاں پر کیا پکڑیں گے، سعودیہ میں کیا پکڑیں گے، اونٹ کے علاوہ کیا پکڑیں گے سعودیہ میں، اونٹ ہی ہوتا ہے وہاں، تو اس کے علاوہ کوئی اتنا کوئی خاص جانور ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، زو تو وہاں جانا ہی نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال جو حج کا آپ کا معاملہ ہے اس میں کوئی پکڑنے والی چیز نہیں۔ لیکن یہاں شکار کرنے سے مراد ایسا بھی ہے کہ ہوں گے وہاں شکار، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں مچھر، چیونٹیاں، حشرات الارض۔ اگر حالت احرام، یہ ساری باتیں یاد رکھیے حالت احرام کی ہیں، سعودیہ کی نہیں، کیونکہ میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہیں، مدینے میں ہی پریشان بیٹھے ہوئے، کیا ہوا، وہ دل چاہ رہا ہے نہانے کا، لیکن وہ خوشبو والا صاحب نے ہم نے کہا ابھی تو احرام باندھنے میں بھی 4-5 دن ہے، نہا لیجیے جا کے۔ اچھا، ایسا لگا جیسے عید کا سب سما آ گیا ان کے لیے، اچھا تو نہا لیجیے نا جا کے، ابھی کہاں ہے، یہ تو حالت احرام سے پہلے کی یہ انسٹرکشن تھی جو وہاں تھی، حالت احرام کی ہیں ساری باتیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شکار کے بعد دیکھیں، یاد رکھیں مچھر کو نہیں مار سکتے، چیونٹی کو نہیں مار سکتے، ہٹانا پڑے گا، پھونک مارنی پڑے گی۔ بقول صادق صاحب کوئی یہ کہیں سر میں جوئیں ہیں کاٹ رہی ہیں تو کیا کاٹنے دیں؟ کب فی الحال تو کاٹنے دیجئے اور پا لیجئے کچھ دن کے لیے، 3-4 دن کے لیے۔ اچھا احرام یاد رکھیے جتنی مومنین ہیں حجاج کرام ہیں، جب آپ انشاءاللہ مدینے سے مکہ جائیں گے اور ہم صحیح وقت پہ پہنچ گئے تو وہ احرام ہارڈلی میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اتر جائے گا، ہارڈلی کہہ رہا ہوں میں، یہ ہارڈلی 24 گھنٹے کے اندر اتر جائے گا احرام کے بعد، عمرے کے بعد۔ اور وہ جو احرام حج کا پہنا جائے گا وہ بھی اتنا زیادہ ٹپیکل نہیں ہے،
آپ 8 کو باندھ کے نکلیں گے حرم سے یا اپنے ہوٹل سے یا مکے سے، 10 کو کھل جائے گا۔ 8 کو باندھ کے کب نکلے تھے؟ دوپہر 2 بجے کے بعد یا شام میں یا 8 میں شب 9 میں باندھ کے نکلے تھے۔ آپ ایسے نکلے کہ آپ مغرب سے پہلے آپ نے احرام باندھا ہے، مغرب پہ باندھا، اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے آپ کس لیے؟ عرفات کے لیے۔ تو 9 پورے 9 کو آپ نے احرام پہنا اور 8 کی کچھ 8 گھنٹے، پورا دن 9 کا، اور 10 کے کب اتر آئے گا احرام؟ صبح سورج نکلنے پر، جب وہاں سے یہ آپ یہ کہیں گے میں نے کنکریاں مار دی، وہ اس طرح کچھ چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہوں گی، آپ کنکریاں مار کے آئیں گے، آپ کا گروپ لیڈر قربانی کرنے والے کو فون کرے گا، لسٹ نمبر یہ افراد نے کنکریاں مار دی ہیں، وہ کہیں گے ہم نے اس کی قربانی اس کے بدلے کی قربانی کر دی۔ إن الحمد والنعمة لك